کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان اور کم خرچ ہو. ان اعظم النکاح، اعظم سپرلیٹو ڈگری ہے، بیسٹ آف آل نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ، آسان، کہ کوئی بھی نوجوان دیکھنے کے بعد کہے کہ یار یہ نکاح یہ تو میں کر سکتا ہوں، اتنا آسان. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بہترین نکاح ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اعظم کہنا یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے، ایک بشارت ہے ان تمام کے لیے جو نکاح کو اتنا آسان کرتے ہیں. آپ لوگ ہفتے میں کم از کم 3-4 دن ایسے نکاح میں شریک ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مکمل خلاف میں اعظم النکاح نہیں ہوتا، بہترین نکاح نہیں ہوتا. بہترین کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ بدترین. جزاک اللہ. جس نکاح میں سب سے کم خرچ ہو وہ نکاح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہے، تو پھر جس نکاح میں فضول خرچیاں ہوں، ایسی خرچ جس کی ضرورت نہیں تھی ضرورت پیدا کی گئی. اگر وقت رہا تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ سورہ بنی اسرائیل میں جس چیز کی ضرورت نہیں تھی وہ ضرورت پیدا کرنا کیا چیز ہے، کتنا بڑا حرام ہے. اور ایسا کرنے والے، ایسا دیکھنے والے، ایسے کاموں میں شریک ہونے والے، ہمت افزائی کرنے والے، گلے ملنے والے، مبارکباد دینے والے، یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو اس تبذیر کو انڈورس کرتے ہیں، اسٹرینتھن کرتے ہیں، اور یہ شیطان کے بھائی. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے. اس دور میں ایک حدیث پر غور فرمائیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دور میں سب سے بڑی سنت آج وقت کی تقاضا ہے کون سی ہے، اور کتنے مرد کے بچے ہیں جو اس سنت پہ چل سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہوگا. تو اب کون سی سنت ہے اس دور میں؟ داڑھی، ٹوپی، بیٹھ کے پانی پینا، شادی میں کھجور بانٹنا، ایسی سنتیں جس میں ہم لوگ مسجدیں الگ کر لیتے ہیں، ہم لوگ علماء الگ کر لیتے ہیں. وہ سنتیں تو قائم ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی سنت ہے جس کو تھامنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے. آپ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر سنت سے نکاح کر کے بتانا یہ ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر. اب چونکہ میں 60+ ہوں، میری طرح کے کئی لوگ ہیں گواہی دیں گے کہ آج تک کے ہمارے پورے دادا، نانا، ابا جان جتنے بھی ہیں یہ اپنی اپنی شادیوں میں کتنا لیے ہیں خوشی سے. ہماری قوم، دوستو مجھے بہت گھومنے کا اتفاق ہوتا ہے کئی جگہوں پہ. پورے ہندوستان پاکستان میں خوددار مسلمانوں کی قوم ہے. کوئی یہ نہیں بولتا کہ بالکل میں لیا ہوں جہیز، نہیں، زبان باہر نکال کے بولیں گے نہیں ہم لوگ جہیز بالکل نہیں لیتے. خودداروں کی قوم ہے، لیکن جو خوشی سے دیا وہ وصول کر لیتے ہیں. ان پولیس والوں کی طرح جو رشوت نہیں کھاتے. کبھی رشوت آپ سے گن پوائنٹ پہ لیا، اس نے رشوت خوشی سے دیا. اگر آپ نہیں دیتے تو گاڑی چھوٹتی. ہم سارے مرد جو ہے لے چکے ہیں، کھانے لے چکے ہیں. ہماری ماں کو، ہماری نانی دادی کو سب یاد ہے کہ ان کے والدین نے کتنی مشکلوں سے گھر بیچ کے جہیز دیے تھے، گھر بیچ کے کھانے کھلائے تھے. ایک لڑکی کی شادی کے بعد بہن کی شادی میں سب کچھ چلا جاتا ہے اور ایک بھائی اپنے حق سے دستبردار ہو کر کنگال ہو جاتا ہے. اس کو سب یاد ہے. اب اس کے بعد اپنے بیٹے کی شادی کا وقت آیا، بیٹی کی شادی کا وقت آیا، تو اب یہ حضرات اگر کہیں کہ بیگم ہم لوگ سنت پہ کریں گے شادی، جہیز نہیں لیں گے، کھانا نہیں لیں گے، کچھ نہیں لیں گے، تو پھر وہ اوپر سے نیچے تک دیکھ کے بولے گی کہ اچھا میرے ابا سے وصول کرے خود اسلام یاد نہیں آیا، اب جب کہ میرا وقت آیا ہے وصول کرنے کا اب مجھے سنت یاد دلا رہے. میرے دوستو اس دور میں اللہ کے نبی کی سنت پر نکاح کرنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے. یہاں لوگ باب النکاح سے جا کے فتوے ڈھونڈتے ہیں، نہیں خوشی سے دیں تو جائز ہے. بالکل یہ فتوے دیکھیے، آپ دیکھیے فلاں مدرسے کا فتویٰ ہے، یہ دیکھیے
فتویٰ الگ چیز، تقوی الگ چیز. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شادی میں، اپنی کسی بیٹی کی شادی میں، کسی صحابی کی شادی میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے شادی کے دن کا کھانا لڑکی کے باپ سے لیا جائے. ایسا شرمناک رسم ایون اسلام سے پہلے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کے دور میں بھی نہیں تھی یہ رسم. یہ کھانا کہاں سے لائے؟ میرے نبی کا طریقہ تو نہیں ہے، لیکن یہی تراویح پہ لڑنے والے، یہ ٹوپی پہ لڑنے والے، یہی داڑھی پہ لڑنے والے، یہی آمین بالجہر پہ لڑنے والے، یہی ہم فاتحہ دینا نہیں دینا اس پہ لڑنے والے اس بات پہ کیوں نہیں لڑتے کہ میرے نبی کی شادی کا طریقہ آج نافذ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ خوشی سے دینے کا کہاں سے لائے؟ اب ایک ڈرامہ بازی لڑکے والے کہتے ہیں، ہمارے دیش کے ایک لیڈر کو جھوٹا بولتے ہیں. میں جس مقام پہ کھڑا ہوں وہ مکرو نام مت لیجئے یہاں پر، آپ کو معلوم ہے نا اس سے بڑے جھوٹے ہمارے درمیان وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ارے نہیں ہم لوگ منع کیے تھے کچھ نہیں چاہیے بلکہ، لیکن لڑکی والے زبردستی کرے. یہ اس سے بڑے جھوٹے ہیں. بات چیت کی شادی کی بات چیت کی جو رسم ہے، رسم نہیں ہے جو طریقہ ہے، وہ بھی تو سنت میں ہے نا. شادی کی بات چیت کی سنت یہ ہے کہ اٹ از اے 1 پوائنٹ ایجنڈا. اب جتنے شادی کی بات چیت میں میرے اور آپ کی طرح کے لوگ کہیں پھوپا بن کے گئے، کہیں بھونئی بن کے گئے، کہیں چاچا بن کے گئے، کیا گفتگو کریں ہم؟ کیا سنت کے مطابق بات چیت کر کے آئے؟ سوچ لیجیے. تو میرے دوستو آج کا جو نکاح ہے نا، یہ 2 ایسے مجاہد خاندانوں کے درمیان نکاح ہو رہا ہے جس میں کوئی ایکٹنگ نہیں ہے کہ لڑکے والے منع کرے تھے لیکن لڑکی والے اصرار کرے. اللہ کے نبی نے جب جیسے نکاح کیا ایگزیکٹلی ویسا ہی نکاح ہوگا. میرے دوستو یہ ایک استقامت اور ایمان کی ایک ایسی نشانی ہے کہ دیکھیے آپ کا بچہ کرکٹ کھیلتا ہے، آپ امیجنیشن میں فلاں بنے گا دیکھتے ہیں. آپ کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ کے امیجنیشن میں رہتا ایسا ہوگا کاروبار. ہر ایک میں امیجنیشن ہوتا ہے. جب شادی کی بات چیت ہوتی ہے تو عورتوں کے دماغ میں مردوں سے پہلے امیجنیشن چلنا شروع ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی اس کی وہ جو جٹھانی کی شادی ہوئی تھی، جٹھانی کری تھی نا بیٹے کی، اس سے اچھی شادی ہوں گی. یہ ان کا آئیڈیل ہوتا ہے. اب اگر جٹھانی نے 15 لاکھ کی شادی کی ہے، 20 لاکھ کی شادی کی ہے تو جسٹ امیجن، اپنی بیویوں کو امیجن کر لو کہ ننندیں اور دیورانیاں اپنے ہسبینڈس کو اپنے گھر کی شادی کے وقت کیا بولتی ہیں؟ خالی اتنا نہیں بولتی، اس کمینی کی شادی سے 1-2 لاکھ زیادہ کی شادی ہونا. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ مردوں کو اگر نہیں بھی کما سکتے تو چوری کرنے، جھوٹ بولنے، رشوت لینے، زمینوں پہ قبضہ کرنے، کچھ بھی کرنے پر مجبور کرتی ہے. مگر آج کا جو نکاح ہے دوستو، ان لوگوں کے لیے خاص طور پر نوشا کے والد غوث بھائی، دبئی کے بزنس مین، ان کو رشتوں کی اور لاکھوں روپے خرچ کر کے کنگز پیلس وغیرہ میں شادی کے دن کا کھانا دینے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. دیندار لوگ کھانا دینے تیار ہے، جہیز دینے تیار ہے. جہیز تو ہم مانگتے نہیں ہے نا، جو خوشی سے دیتے ہیں لے لیتے ہیں. مگر آج کے نکاح میں ایسی کوئی ڈرامہ بازی نہیں ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. ابھی 3 دن پہلے چندن گٹے میں ایک نکاح ہوا امین الدین صاحب کے بیٹے کا. اس شخص سے تو میں ذاتی طور پر واقف ہوں، اخبار میں دیے، کئی ضرورت رشتہ کے آفیسز میں بولے جا کے کہ بھئی جہیز بالکل، اگر جہیز ذرا سی بھی، ایک بیڈ تو دور کی بات ہے، بیڈ شیٹ بھی دیں گے تو ہم نکاح نہیں کریں گے. یہ شرط ہماری. کھانا نہیں ہوگا کوئی، نکاح کر کے امیڈیٹ ولیمہ کریں گے ہم. تیار نہیں ہوئے لوگ. سنت پہ چلنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. میرے دوستوں، میرے نوجوان جو بچے بیٹھے ہیں، اگر کوئی نوجوان جا کے جو فاشسٹ ہماری مسجدوں کو بلڈوز کر رہے ہیں، ہماری بستیوں کو آگ لگا رہے ہیں، ہماری عورتوں کے حجاب کھینچ رہے ہیں سڑکوں پر، کیا کیا ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں آپ سب. یہاں سیاسی تقریر کا موقع نہیں ہے. مگر وہ لوگ جو کر رہے ہیں، ان کے دفتر میں جا کے اگر ہمارا ایک نوجوان بولے کہ میں میری شادی میرے پروفٹ کے طریقے پہ انتہائی سمپل کرنا چاہتا ہوں، کیا بولیں گے وہ لوگ؟ وہ لوگ دونوں ہاتھ جوڑ کے بولیں گے بالکل کیجئے، اس سے آپ کی خاندان کی، پورے ملک کی اکنامی کا فائدہ ہوگا. وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے بولیں گے ضرور کیجئے صاحب، ہم بھی آئیں گے. لیکن یہ وہی نوجوان آ کے اپنے گھر میں اپنے ابا، دادا، نانا کے سامنے، خالہ جان، پھپھو جان کے سامنے بولے کہ میں وہ نکاح کروں گا جو میرے نبی نے کیا، کہ کوئی شادی کے دن کا کھانا نہیں ہوگا،
جو جہیز نہیں ہوگا، کیا بولیں گے دادی ابا جان، کیا بولیں گے؟ ارے سنت کے مخالف تو گھر میں ہیں آپ کے، فاشسٹ آپ کے گھر میں ہیں، ہم لوگ دوسروں سے لڑ رہے ہیں جا کے۔ میرے دوستوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کیجئے کہ ایسا خاندان جس نے ایسی سنت کو قائم کیا جو اس دور میں بڑے سے بڑے دیندار نہیں کر سکتے، پولیٹیشین نہیں کر سکتے، بڑے سے بڑے تاجر اور بزنس مین نہیں کر سکتے، وہ ایک این آر آئی نے کیا۔ دلہن کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ اصل فتنہ جو ہوتا ہے وہ لڑکی کی مائیں، لڑکی کی دادی، لڑکی کی نانی، یہ اصل فتنہ ہوتی ہیں۔ کیا ہے کھانے کے بغیر کیسا ہوتا؟ دیکھو ایسا ہوتا ہے نکاح۔ جہیز کے بغیر کیسا ہوتا ہے نکاح؟ دیکھو ایسا ہوتا ہے نکاح۔ میرے دوستو یہ ہے اصل جہاد اس دور کا۔ ایک اور بات بتاؤں دوستو، ایسی شادی میں شرکت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ شادیاں حرام ہیں یا حلال ہے، میں عالم نہیں ہوں فتویٰ دوں گا، لیکن آپ فتویٰ دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی اہم اور پیاری حدیث میں فرمایا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عالم اور ایک مفتی کا پتہ بتایا ہے جو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ علماء سے، مفتیوں سے بعد میں پوچھئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ استفتی بقلبک، اپنے دل سے پوچھو، بعد میں پوچھنا علماء سے، مفتیوں سے۔ ضمیر جس کو کہتے ہیں نا، ضمیر اچھا صحیح غلط سب بتاتا ہے۔ ایک ایسی ہی سملر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف ہاتھ کر کے اشارہ کر کے فرمایا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے۔ تو میرے دوستو آپ کا ضمیر خود بولے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے کھانے کا ناجائز کیسا بولتے ہیں آپ، ارے جہیز حرام کیسا ہوتا؟ ہم حرام حلال نہیں بولیں گے دوست، فیصلہ آپ کیجئے، کیونکہ احکامات آپ کے سامنے ہیں۔ جیسے میں نے تبذیر کا ذکر کیا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَلَا تُبَذِّرُوا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا جی اخوان الشیاطین۔ تبذیر مت کرو۔ تبذیر اسراف سے اگلا اسٹیج ہے۔ اسراف یہ ہے کہ 100 روپے کی چیز کو اگر آپ 1000 روپے میں خریدتے ہیں، مور دین ریکوائرڈ، یہ اسراف ہے۔ لیکن ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ نے ضرورت پیدا کر دی، اور وہ بھی ضرورت ایسی سختی سے پیدا کر دی کہ آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، آپ 10 لاکھ اڑا سکتے ہیں، آپ کے خاندان میں 25 لوگ ہیں جو نہیں کر سکتے ایسا۔ اب وہ چوری کریں، جھوٹ بولیں، ان کی لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ بھاگیں، کچھ بھی کریں، لیکن آپ تو کر کے رہیں گے۔ یہ ضرورت پیدا کی آپ نے۔ یہ شادی کے دن کا کھانا کہاں سے آیا؟ یہ ابو جہل ابو لہب میں نہیں تھا۔ حدیث ہے کہ پہلے دن نکاح، پہلے دن ولیمہ حق ہے، دوسرے دن نیکی ہے، تیسرے دن دکھاوا ہے، کیونکہ جاہل عربوں میں 4 5 ولیمے کھلانے کا سسٹم تھا، لیکن اس جاہلانہ دور میں بھی لڑکی والوں سے لینے کا سسٹم نہیں تھا۔ یہ سسٹم کہاں سے آیا؟ یہ حرام ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ میں بار بار بول رہا ہوں، کیونکہ اس تحریک کو روکنے کے لیے سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ لوگ حلال حرام اپنے ہاتھ میں لے رہے۔ میرے دوستو تبذیر کا جب حکم دے دیا گیا، ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ ضرورت پیدا کرنا، تو آپ اب بتائیے، خود بتائیے، اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ یہ شادی کے دن کے کھانے، یہ منگنی کا کھانا کہاں سے لایا؟ یہ حرام ہونا چاہیے یا حلال؟ ایسی شادی میں شرکت کرنے والا، پیٹ بھر کے کھانے والا مبارکباد دے رہا ہے۔ کس بات کی مبارکباد دے رہا ہے گلے مل کے؟ ارے بہت اچھے، اللہ کے نبی نے کوئی جہیز نہیں لیا لیکن تم نے لیا، مبارک مبارک، بہت بہت مبارک۔ اللہ کے نبی نے کبھی کسی پہ کھانے کا بوجھ نہیں ڈالا، لیکن تم نے 500 1000 آدمی کا کھانے کا بوجھ ڈالا۔ وہ بیچارے کا گھر بکا، کوئی بات نہیں، سود پہ پیسہ لایا، کوئی بات نہیں، لیکن تم نے وہ قائم کیا، مبارک۔ آپ اس کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے اوپر جان لگا مالی فدا لگا جانی فدا بولنے والے یہ اللہ کے نبی کی سنت کو توڑ رہے ہیں۔ کربلا کے واقعے پہ سینے زخمی کر لینے والے، اہل بیت کی شادیاں کیسے ہوتی تھی؟ ایسی ہوتی تھی۔ میرے دوستوں یہ پہلا تبذیر ہے یا نہیں، یہ فیصلہ آپ کیجئے۔ میں دوسرا آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل اختیار کرے گا وہ اس میں سے اٹھایا جائے گا۔ ویلنٹائن ڈے حرام ہے یا حلال ہے؟ جی آپ کے مسکرانے میں ذرا نس نس ہے، تھوڑا سا جائز کر رہے ہو اسے بات۔ نیو ایئر، کرسمس ڈے، یہ اس لیے حرام کہا ہمارے علماء نے، غیر قوم کی نقل ہے، یہود و نصارہ کی نقل ہے۔ تو میرے دوستو منگنی کی جب دعوت آئے تو یہ منگنی کس کی رسم ہے؟ بولیے،
میرے نبی کی کوئی منگنی ہوئی, ان کی کسی بیٹی کی منگنی ہوئی, صحابہ میں کسی کی منگنی ہوئی. یہ سسٹم کہاں سے آیا؟ اس کو خوشی سے کوئی دے دے تو جائز ہے. جس نے بھی جائز کیا اس نے کہاں سے کیا؟ یہ رسم مہارانی جودا بائی نے راجپوت سماج سے لے کر آئی تھی, اور اکبر اعظم نے جب دین الہی نیا مذہب ایجاد کیا, اس دین الہی کو نافذ کرنے کے لیے سختی سے احکامات دیے. اس دین کے خلاف کوئی بھی عالم اگر بولے تو گردن مار دی جاتی تھی اس کی. علماء خوف کے مارے تھے. دو چار علماء حق ہمیشہ دو چار ہوتے ہیں. 90% درباری علماء ہوتے ہیں, 90% امیروں کے پیچھے چلنے والے علماء ہوتے ہیں. شیخ احمد سرہندی کو جیل بھیج دیا گیا, 12 سال گوالیار کے قلعے میں جیل تھی. لیکن باقی علماء نے کیا کیا؟ وہی فتوے لائے جو آج کے علماء بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے نبی تو مہمان نواز تھے, کھانا کھلانا پسند کرتے تھے, لہٰذا یہ تو کھانا کھلایا جا رہا ہے, جائز. اللہ کے نبی کو تحفے دینا پسند تھا, آپ نے انکریج کیا. تحفہ حدیث بھی ہے, آپس میں تحفے دیا کرو محبت بڑھتی ہے. تو یہ جہیز بھی تو تحفہ ہے نا. ایسا ایک ایک رسم کو اسلامائز کر کے ان لوگوں نے جائز کیا, آج تک وہی چل رہی. اب ہماری دیندار میجورٹی ہمارے ایم پی کو ناراض نہیں کر سکتی, ہمارے ایم ایل اے کو ناراض نہیں کر سکتی, ہمارے امیر لوگوں کو جن سے 4 لاکھ 5 لاکھ آتے ہیں درگاہ کو یا مدرسے کو یا مسجد کو, ان کو ناراض نہیں کر سکتے, لہذا خاموشی اختیار کرتے ہیں. لیکن میرے دوستو, تھوڑے دن کی بات ہے, بالخصوص میری عمر کے لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم, یہ زندگی کا ون ڈے انٹرنیشنل ہے کہ آخری 5 اوور میں ہیں ہم, ایک ایک بال ایک ایک وکٹ امپورٹنٹ ہے, اس کے بعد جواب دینا ہے ایک ایک لفظ کا. کل کا سوچئے کہ کل جا کے جواب کیا دیں گے کہ یہ میرے نبی کے طریقے پر کوئی نبی کی شادی میں کھانا نہیں تھا, تم لوگ کھانا کیسا کھا کے آئے, تم لوگ یہ کھانا شادی کی بات چیت میں بیٹھ کے طے کیسا کر کے آئے. سخت پوچھے دوستو. یہ غیر قوم کی نقل اگر ہے تو یہ منگنی مہارانی جودا بائی, یہ جہیز لڑکے والے نہیں مانگتے, لیکن اگر لڑکی بغیر جہیز کے آ گئی تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے. یہ مرد کی ذمہ داری, مرد کے باپ کی ذمہ داری, مرد کے دادا کی ذمہ داری ہے کہ لڑکی والوں کے ذہن سے وہ خوف, وہ فیئر کو نکالے. خالی جہیز نہیں چاہیے بولنا اتنا کافی نہیں ہے, وہ خوف نکالو, سامنے والے کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں بھائی میری بیٹی اگر بغیر جہیز کے اس گھر میں گئی تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اس کو اطمینان تو دلاؤ, وہ اطمینان نہیں دلاتے. آپ رسک لے لو, بھیج دو بچی کو. اس کے بعد چاچی پاشا ماموں پاشا تئیماں آ کے کچھ تو بھی بول کے گئے تو بچی خودکشی کرتی. پھر یہ جہیز سیتا جی رام چندر جی کا ہے. پڑھیے پلیز پڑھیے, ہمارے ویب سائٹ پہ پورے بکس ہیں دلائل کے ساتھ. یہ جو شادی کے دن کا کھانا ہے یہ کس کا ہے؟ میں قصہ سناؤں گا, وہ بھی اتنی پاک جگہ پہ تو کوئی مناسب نہیں ہے. یہ شیوا پاروتی کی کیسا ہوئی تھی شادی, کتنے ہزار لوگ آئے تھے, لمبا قصہ ہے. ہم لوگ 1400 سال پہلے کیا تھے, ہم لوگ بھی ریڈی راوی تھے, ہم وہی تھے سب کچھ. ہم اسلام تو لا لیے, لیکن ہمارے ذہنوں میں صدیوں کے وہ رسم اب ایسے چل رہے ہیں کہ اب ہم اسلام کی کوئی چیز کو داخل ہونے بھی نہیں دیتے. میں نے جیسا ابھی کہا کہ اگر یہ ہمارے فیشسٹ دشمن اگر جا کے نوجوان بولے گا کہ میں میرے پروفٹ کے طریقے پہ شادی کروں گا تو ویلکم کریں گے, لیکن وہی جملہ آ کے نوجوان ہمارے گھر میں کہا تو باپ بولے گا ناک کٹائے گا, اب تک اتنے لوگوں کی دعوتیں کھائے, اب کیا سب کے سامنے شرمندہ کر رہا ہم کو. اماں بولیں گی کہ ہاں بڑے ہو گئے, بوڑھنے کے قابل ہو گئے, پر آگے چگنے کچھ کہتے ہیں محاورہ ہو, اب تم جاؤ کر لو شادی, میں نہیں آتی اس میں. دادی نانی. میرے دوستو ایک پوائنٹ اور بتاؤں گا میں آپ کو. اسلام سے پہلے عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی, شادی میں اس اجازت نہیں تھی. اگر بیوہ ہو جائے تو اس ٹرائب کا جو ہیڈ ہے وہ ہیڈ جس عورت کو چاہے اپنی داسی بنا سکتا تھا. دیوداسی وہیں سے نکلا ہے. اسلام نے عورت کو وہ آزادی دی کہ عورت کی مرضی کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اتنی آزادی. عورت 5 سال کے بعد بھی کہہ دے کہ یہ نکاح زبردستی مجھ پہ مسلط کیا گیا تھا تو قاضی کو حکم ہے کہ وہ نکاح کو منسوخ کرے. حضرت کئی لوگ لکھ چکے ہیں اس کو کہ اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے قاضی کے سامنے سبب بتانا پڑے گا, ریزن بتانا پڑے گا. اور اگر عورت خلا چاہتی ہے, ریزن بتانا نہیں چاہتی, قاضی مجبور نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یہ ہے جسٹس فار دا وومن, یہ ہے ویمنس رائٹس. اسلام نے مہر کے لیے کہا کہ عورت کی خوشی اور مرضی کا اعلان مہر, اعلان اگر مہر ایکسیپٹ کرتی ہے
تو یہ اس کی مرضی کا ٹوکن، اعلان، ڈکلریشن ہے. عورت کو اتنی آزادی دی گئی. لیکن ہماری چونکہ ہم لوگ برہمن سوسائٹی، ہم برہمنوں کے غلام تھے نا، ہمارے باپ دادا وہی تھے، ہم بھی وہی چل رہے ہیں. تو ہم نے پیٹریارکل سوسائٹی میں جنم لیا ہے کہ مرد کی اہمیت ہے. لہٰذا اب اس مہر کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے اور عورت کو اتنی آزادی دی گئی کہ چاہے وہ لوہے کی انگوٹی ایکسیپٹ کر لے، چاہے وہ ایک چادر کا ٹکڑا ایکسیپٹ کرے، لیکن اگر وہ ایکسیپٹ کر لے تو یہ اعلان ہے اس کی خوشی کا، مرضی کا. لیکن عورت کی مرضی کو دفن کیا ہم نے یہ جہیز اور یہ کھانا اس کے اگینسٹ میں لا کر. پھر ہمارے دینداروں نے فتویٰ دیا خوشی سے دیا جا سکتا ہے. سارے مسلک ایکسیپٹ 5% 10% پیپل، سارے لوگ اس گناہ کے ملوث ہیں. اور جس نے پہلی مرتبہ خوشی سے دینے اور لینے کو جائز کیا، جس نے بھی کیا، وہ کل قیامت میں پکڑا جائے گا. میرے نبی کا جب طریقہ نہیں تھا تو شریعت بنی کیسے ہے؟ مہر، میرے دوستوں پورے لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میں کہ آپ سنتیں پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، ایک حدیث لا دیجئے، ایک سنت لا دیجئے، ایک واقعہ صحابہ سے لا دیجئے جس نے اس مہر کو ادھار رکھا ہو. میرے نبی کا کوئی نکاح مہر ادھار مہر پر ہوا؟ پھر یہ جائز کس نے کیا؟ جس نے بھی کیا وہ نبی نہیں تھے، وہ جس نے بھی کیا غلط کیا ہو. کیوں کیا؟ کیونکہ عورت کی مرضی کو دفن کرنا تھا. اس کے اگینسٹ میں جہیز اور کھانے کو خوشی سے جائز کر کے، جہیز اور کھانا یہ 10 لاکھ 20 لاکھ ڈپینڈنگ اپان دا سٹی، اکنامک لیول وغیرہ. مہر کتنا ہوتا ہے؟ عورت کی مرضی کو دفن کرنے کے نتیجے میں اب عورت اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی، بلکہ اس عورت کو، اس لڑکی کو اس سے شادی کرنی پڑے گی جس کی قیمت لڑکی کا باپ افورڈ کر سکتا ہے. ایم اے رائٹ؟ صحیح بول رہا ہوں میں؟ اور جس لڑکی کا باپ اس کی لڑکی کے ایکویلنٹ، برابری کے آدمی کو افورڈ نہیں کر سکتا، وہ بچی کیا کرے گی؟ وہ بچی سمیرہ حنیف بنے گی جو 2 دن پہلے اس نے ارتداد کیا، غیر مسلم سے شادی کی. اس کا انٹرویو اخبارات میں چھپا ہے. ہمارے نوجوان، بے غیرت نوجوان، بے حس نوجوان، بوڑھے بھی ہماری لڑکیاں فلاں سے کورٹ میرج کر رہی ہیں بلکہ میسیجز فارورڈ کرتے ہیں. یہ بیماری ہے اپنی قوم کو خود ڈیمورلائز کرنے کی. دوسرے نہیں کر رہے، ہماری قوم خود یہ کام کر رہی ہے، ان کا ہاتھ بٹا رہی ہے. تو ایسے ہی ایک واقعہ بہت وائرل ہوا ہے. اس لڑکی کے 2-3 جملے میں آپ کے سامنے کروں گا. مجھے معلوم ہے کوئی غیرت جاگنے والی نہیں ہے. اس سے پہلے اگر غیرت جاگنے والی ہوتی تو عائشہ جب خودکشی کری تھی احمد آباد کے تالاب سمندر میں کود کے، اس نے ایک آخری جملہ کہا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو سنبھالو. اگر قوم میں حص ہوتی تو جبھی سمجھ گئے ہوتے تھے. اس لڑکی نے نمبر 1 یہ کہا مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے. ایک کانٹے کا جملہ اس نے یہ کہا کہ ہم بھوکے تھے، یتیم تھے، ہمارے گھر کبھی کوئی پوچھنے نہیں آیا. زکوٰۃ ساری مدرسوں اور مسجدوں میں جا کے بڑھتی تھی وہاں پر. اس نے یہ کہا کہ ہم بھی جوان ہو رہے تھے، ہمارے لیے کوئی رشتہ لے کے نہیں آتا تھا، لوگ اپنی شادیوں میں ہزاروں لاکھوں روپیہ لٹا رہے تھے. اور آخری تکلیف دہ بات اس نے یہ کہی کہ مجھے ارتداد کی سزا معلوم ہے. ارتداد یعنی کنورژن، اسلام چھوڑ کے کفر میں چلے جانا. مجھے ارتداد کی سزا معلوم ہے، لیکن میں اگر ایک غیر مسلم سے شادی کرتی ہوں اور میری ماں گھر بیچنے سے بچ جاتی ہے، میرے بھائی بہن فاقوں سے بچتے ہیں، مجھے یہ منظور ہے. ماں اور بہن کی خاطر اس نے ارتداد قبول کیا. اب یہ لوگ جو لاکھوں روپے کے شادی کے کھانے کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، یہ جہیز ہم کو نہیں چاہیے، نہیں یہ تو آخری بچی ہے، لینا پڑے گا، ارے نہیں اسی کی کیا ضرورت تھی، ارے نہیں ہمارے خاندان کی پہلی یہ سب میچ فکسنگ، یہ ایکٹرز لوگ. یہ لوگ بھی اسی حمیرہ حنیف کے بالکل سیم وہی ہیں. اس نے اپنی ماں اور بہنوں کو بچانے کے لیے ارتداد کیا. یہ اپنے پیار، اپنے رشتہ داری نہیں توڑ سکتے یہ لوگ. اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے دوستو، جب آپ شادی کا رخ آتا ہے، آپ امیجن کیجئے ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم ہے، ایک طرف یہ آپ کا رشتہ دار جس نے آپ کو شادی کا رخ لایا ہے. اب دو کے درمیان فیصلہ تو کرنا ہے آپ کو. دونوں سے رشتہ نہیں سکتا. یا تو
ایسی شادی جس میں منگنی ہے، جس میں شادی کے دن کا کھانا ہے، جس میں جہیز ہے، مکمل یہ غیر مسلموں کی نقل ہے، مشرکوں کی دیو دیوتاؤں کی نقل ہے. یا تو اس نقل پہ اور سب سے بڑی انسلٹ گستاخی رسول جو کہتے کہہ لیں، اس رخے پہ ایک حدیث لکھی ہوئی تھی منہ چڑھانے کے لیے اللہ کے نبی کو. ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی شاید، جب شادی ہوں گی تو دیکھنا آپ کے رخے پہ بھی یہی حدیث لکھی ہوں گی، النکاح من سنتی، یہ اعلان ہے یہ نکاح میرے نبی کے طریقے پر ہے. اور ایک حدیث جس کے معنی اگر سمجھیں اور ہمارا ضمیر زندہ ہے، ہمارا ایمان زندہ ہے، تو خودکشی ڈوب کے مر جانا چاہیے. وہ حدیث یہ ہے، وہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پر انکلائنڈ نہیں ہوا، راضی نہیں ہوا، فلیس منی. علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ فا کا لفظ ایک ڈانٹ ہے سخت. فا کے مطلب پس، نو ورڈ فردر، ایک لفظ آگے نہیں بولیں گے تم، بس خاموش. فا لیسا ہرگز نہیں، منی مجھ سے نہیں ہے. وہ ہندو ہو سکتا ہے، وہ یہودی ہو سکتا ہے، وہ نصارہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو اس سنت، جو بھی سنت جاننے کے بعد انکار کرے گا. تو جب نکاح سنت پر ہے تو میرے دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس دور میں نکاح سنت پر کرنا کتنا انگارہ ہاتھ میں تھامنے کے برابر ہے. تو اب یہ بتائیے کہ یہ اس نکاح کرنے کی جس نے ہمت کی، اس کے والد، دلہن کے، اور خاص طور پر دلہن کے والد، دلہن کی والدہ، یہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ سوشل بلیک میل ہوتے ہیں. لڑکے والے پھر بھی تیار ہو جاتے ہیں، لڑکی کی مائیں وغیرہ راضی اس لیے نہیں ہوتی. اس پورے سسٹم کا نام سوشل بلیک میلنگ، ایموشنل بلیک میلنگ. لیکن اس کے خوف سے بھی باہر نکل کے جب ایسا نکاح ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو ہمیشہ آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں ہمیشہ خوشحالی رکھے. اتنی عظیم سنت کو قائم رکھنے والے لوگ، ان کے گھر ہمیشہ خوشیوں سے بھرے رہیں گے. ان کی اولادوں میں وہ مجاہد انشاءاللہ پیدا ہوں گے جو لڑکی کے باپ کے خرچے پر پلنگ لائے ہوئے پلنگ پہ سو کے پیدا ہوتے ہیں. ان بچوں میں ایسے حلال کے نکاح کے طریقے کے بچوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے سارے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ اصحاب الجنہ اور اصحاب النار ایک ساتھ نہیں ہو جاتے برابر برابر، کہ آپ بھی 2 عمرے کریں میں 4 عمرے کر کے آیا ہوں گا، آپ کیا خیرات کریں، میں تو مسجد کو 5 لاکھ روپے دیا ہوں، لہٰذا اب اپنی بیٹی کی شادی رام چندر کے طریقے پہ کروں گا، اپنے بیٹے کی شادی چاہے لاڈ شیوا کے طریقے پر جو ہے کروں گا میں، کیونکہ میں خرچ زیادہ کرتا ہوں، انفاق زیادہ کرتا ہوں. نہیں، اللہ کے نبی کی سنت جہاں پر قائم ہے وہ قوم ترقی کرے گی. ان کی اولادیں کل انشاءاللہ اللہ کے نبی کے دین کو زندہ کریں گی. تو میرے دوستو اپنے ضمیر سے فیصلہ کیجئے، یہ کھانے کی دعوتوں میں شرکت کرنے والے کیا حلال کھا رہے ہیں؟ کیا ہمت نہیں ہے کہ جس وقت دعوت آئے، آپ کو کیسے پتا چلے گا کسی شادی میں جہیز کتنا ہے؟ کیا غوث بھائی ہو گیا؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کس شادی میں کتنا جہیز ہے، منگنی کا کھانا لیے نہیں لیے؟ آسان انڈیکیشن ہے، شادی کے دن کا کھانا جس رخے میں لکھا ہے. جو آدمی حیدرآباد کے لیول پہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، 10 لاکھ منیمم ہے، معمولی سے کھانا ہے. جو آدمی 10 لاکھ کا کھانا کھلا رہا ہے وہ 2 لاکھ کا پلنگ بستر تو دیا ہی ہوگا نا، اس کے بغیر کیسا ہوتا؟ وہ آدمی منگنی تو کھلایا ہی ہوگا نا. لہٰذا یہ پوری غیر اسلامی شادی کی رسومات والی شادی کا رخہ جب آئے اور آپ میں اگر یہ ہمت پیدا نہ ہو کہ یہ کہہ سکیں کہ معافی چاہتا ہوں، یہ میرے نبی کے طریقے پہ نکاح نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا. میرے نوجوان دوستو ذرا آپ غور سے سنو، ہم میری عمر کے لوگوں کی طرف مت جاؤ. خوب جتنا کھانا تھا جہیز لے لیے، کھا لیے، ہضم کر لیے سب. لیکن اب تم لوگوں کا تعلق ہے کہ ایک بھائی جانتا ہے ایک بہن کی شادی میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. 5 to 10% ایکسیپشن ہے، 90% آپ پاورٹی لائن اور بیلو پاورٹی لائن کے لوگ ہیں. ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کے بزنس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اللہ نے رزق کے 10 دروازے رکھے، 9 دروازے تجارت کرنے والے کے لیے، 1 دروازہ امپلائمنٹ والے کے لیے. اتنی بشارت.
اور بہت ساری ہیں، میں اتنا وقت نہیں دے سکتا. تو آپ چاہتے ہیں بزنس مین بنے، 2-4 لوگوں کا روزگار پیدا کریں ایک کاروبار کے ذریعے، وہ چیز وہ پیشہ اختیار کریں جس کو نبی نے بشارت دی ہے. آپ جا کے ابا جان سے کہتے ہیں کہ ابا جان صرف ایک 10 لاکھ روپے کا انتظام کرو، میں 2 سال کے اندر بتاؤں گا بزنس کر کے. ابا جان کہتے ہیں کہ بیٹا بالکل کر، لیکن اگلے دن آپ کو سناتے ہیں ابا جان خبر کہ بیٹا تیری بہن کا رشتہ آ گیا، اب تیرا بزنس تو زندگی میں پھر ہو سکتا ہے. آپ ایمانداری سے بولیے، وہ پیسہ بیٹے کو دیں گے یا بیٹی کی شادی پہ لگے گا؟ پوری قوم بہنوں کی شادی کا شکار ہے. بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں 1948، یہ یاد رکھیے، نوجوانوں کو نہیں معلوم کیا قیامت گزری تھی حیدرآباد پہ. یہ شہر جہاں کے ہم کنگ تھے، کنگ میکر تھے، ہماری کنگز کی لائف تھی. جب 1948 میں اٹیک ہوا، انڈیا نے ختم کر دیا سب کچھ، تھوڑا بہت بچا تھا. تو میرے ہم عمر لوگ گواہی دیں گے کہ جو ہمارے دادا تھے، ہماری پھپھوؤں کی شادی میں وہ ختم کرے پورا بیچ کے. صحیح بول رہا ہوں سر میں؟ ہمارے نانا نے ہماری یہ جو ہمارے، میں میری ذاتی بات کر رہا ہوں، ہماری یہ جو پھوپھا جان ہے، محترم پھوپھا پاشا، خالو پاشا، یہ وہ ڈاکو ہیں جن کی شادیوں کے لیے، کھانے کے لیے، جہیز کے لیے دادا جان کو بیچنا پڑا، نانا جان کو بیچنا پڑا. اگر وہ وراثت میرے والد کو ملتی تو میں ایک فیکٹری کا اونر ہوتا تھا، میں انڈسٹری بناتا تھا. سب کچھ چلا گیا. پھر ابا جان کا دور آیا. آپ کتنے ایسے نوجوانوں کو سنتے ہوں گے آئے دن جو بولتے ہیں ہمارے ابا کا بنجارا ہلز پہ ایک پلاٹ تھا، آج رہتا تو اتنے کا رہتا تھا، بڑی آپا کی شادی میں بکا. صحیح بولوں؟ میرے نوجوان دوستو، آپ جہاں شادی کر رہے ہیں یہ سوچئے کہ آپ کو سسرا جو دے رہا ہے کہاں سے لا کر دے رہا ہے. اس کے بعد جو سالہ ہے وہ بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کے اب چوری کرے گا، ڈاکہ مارے گا، کچھ بھی کرے گا. دوستو چنچل گوڑا جیل میں کاؤنسلنگ کے لیے جانے کا موقع ملتا ہے، آدھے مسلمان ہیں، پورے نوجوان ہیں، ایک ہی کہانی ہے سب کی، وہ کہانی یہی ہے، بہن کی شادی. اب میں اس مقام پہ کھڑا ہوں، میں کیا بتاؤں؟ اگر آپ کو خالی کنورژن کی رپورٹ سناؤں، پروسٹیٹیوشن کے سروے رپورٹ سناؤں، سیم اسٹوری. اب ہو کیا رہا ہے؟ لڑکیوں کے بھائی بے بسی سے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ بہن لے کے جا رہی ہے. اس کے بعد جب یہ ان کی شادی کا وقت آتا ہے تو پھر بجائے اس کے کہ یہ خود امیجن کرے کہ جس جگہ شادی کروں گا کہیں اس گھر کے سالے کا بھی یہی حشر نہ ہو، یہ نہیں کہ اب بدلہ یہ لیتا ہے، یہ بھی جا کے دوسرے گھر پہ وہی ڈاکہ مارتا جو ایک بھونئی اس کے گھر پہ مار کے گیا. یہ وشیس سائیکل چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ ہم لوگ سب ایک دوسرے کو ننگا کر رہے یا نہیں کر رہے؟ میرے دوستو، مختصر یہ ہے، اس جہیز نے، یہ کانا دجال ہے اس دور کا، جہاں بھی جہیز ہے اپنی عورتوں کو کنٹرول کرنا. بلکہ دیکھیے ایک حدیث بہت تنبیہ کرنے والی حدیث ہے، کئی لوگوں پہ اپلائی ہوتی ہے، مجھ پر بھی اور آپ پر بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں ہیں، اگر بندہ دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہے، اگر بندہ دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہے تو اس کے لیے زمین کا پیٹ بہتر ہے اس کی پیٹھ سے، یعنی اس کا خبر میں دفن ہو جانا زیادہ اچھا ہے زمین کے اوپر چلنے سے. ایک بات اس میں کون سی ہے معلوم؟ کہ اس کے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں. آج ان شادیوں میں 90% معاملات عورتیں طے کرتی ہیں، وہ چاہے بڑے بڑے دیندار ہوں، بڑے بڑے پولیٹیشین ہوں، پیسے والے ہوں، کوئی بھی ہوں. ہمارے سارے معاملات شادیوں کے عورتیں طے کرتی ہیں. منگنی عورت طے کرتی ہے، منجے عورت طے کرتی ہے. یہ گناہ کس کے سر ہے؟ یہ تبذیر کس کے سر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ دیکھو ایمان والو، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے چیٹ کر کے، دھوکہ دے کے مت کھاؤ، حکم ہے، ورنہ حرام ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ جو شادی کے دن کا کھانا جہیز ہے، یہ خوشی سے دے کے، خوشی سے دینے لینے کے نام پہ آپ بھی کہہ رہے ہیں خوشی سے، وہ بھی کہہ رہے ہیں خوشی سے. ایمانداری سے بولیے، خوشی سے ہے؟ یہ خوشی سے ہے؟ یہ خوشی سے ہے؟ یہ خوشی سے ہے
سب کو معلوم ہے خوشی سے نہیں ہے، مگر پھر بھی جھوٹ بول کے کھا رہے ہیں، مبارکباد بھی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ میرے دوستو کیا ہو گیا ہم کو؟ اور اس کے حرام حلال پہ مت جائیے، لیکن اگر حرام ہے حلال ہے جو بھی ہے، لیکن حرام کی طرف لے جانے والے راستوں کو دیکھیے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، آپ کے کسی بھی حرکت سے، کسی فعل سے کسی کے دل میں حسرت آرزو پیدا ہونا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اب چھوٹی سی مثال لے لیجئے، برتھ ڈے کرتے ہیں، برتھ ڈے کر کے 10 عورتوں کو بلاتے ہیں، 10 مردوں کو بلاتے ہیں۔ اب ان کے دل میں ایک آرزو، ایک انکلینیشن پیدا کیا آپ نے، ارے بھائی ہم کو بھی کرنا ہے، وہ 10 میں سے 2 کر کے پھر آپ کو بھی بلاتے ہیں۔ یہ رسم ایجاد جس نے بھی کی، یہ بنیاد جس نے بھی ڈالی، یا اتنا کیوں، ایک افطار پارٹی کرتے آپ، افطار پارٹی کر کے سارے خاندان کو بلا کے کم از کم ایک 25,000 روپے خرچ کرتے۔ اب یہ رسم چل پڑی، اب خالہ بھی کرتے، چچی بھی کرتے، ماموں بھی کرتے، سالے بھی کرتے، فضول خرچی ساری۔ تو ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ذرا غور کیجئے، پھر اپنے گھر کی شادی میں جتنا خرچہ کرتے کیجئے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر کے بچوں کے لیے اگر میوہ لاؤ تو پڑوس کے بچوں کے لیے بھی لانا، اور اگر نہیں لا سکتے تو چھلکے لے جا کے دور پھینکنا۔ سبحان اللہ! آپ سمجھ گئے نا کیوں کہا آپ نے؟ دوسروں کے دل میں حسرت پیدا نہ ہو، بازو کے بچوں کے دلوں میں حسرت پیدا نہ ہو کہ ہمارا باپ قابل نہیں ہے، ہمارے لیے میوے نہیں لاتا، اب اگلے دن باپ چوری کرے گا، میرے بچوں کو کیسا محروم رکھوں میں۔ ایسی سملر حدیث، ایک صحابی بچہ کھو گیا، بہت رو رہے ہیں، غمزدہ ہیں۔ ایک دوسرے صحابی وہاں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارا بچہ وہ ایسا گورا، ایسا لمبا، بتایا انہوں نے شباہت، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں کہا میں نے فلاں جگہ دیکھا ہے۔ وہ دیوانہ وار اٹھ کے بھاگے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلا کے کہا کہ جب بچے پہ پہلی نظر پڑے یا حبیبی مت کہنا اس کو۔ آپ امیجن کیجئے بچہ کھویا ہوا اچانک مل گیا تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ ویسا کچھ شو نہیں کرنا، پتہ نہیں وہاں کوئی یتیم بچہ ہو۔ اتنا دوسروں کا احساس۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کو محبت پیار سے مت پکارو۔ یہ بھی حدیث ہے کہ پڑوسی کی دیوار سے اپنی دیوار کو اونچی مت کرو۔ میرے دوستو، یہ سیرت کے اسباق ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنے گھر میں جو کھاتے کھاؤ، لیکن جب تم پریکٹیکل لائف میں، پبلک لائف میں آئیں گے، تمہاری کسی حرکت کی وجہ سے دوسروں کے دلوں میں آرزو پیدا نہ ہو۔ اب یہ جو شادیاں کر رہے ہیں بڑے بڑے شادی خانوں میں، یہ بتائیں کہ ان شادیوں میں نوجوان دیکھنے کے بعد آپ کو خیال نہیں آئے گا استاد شادی ہونا تو ایسی جگہ، ایسا سسرا ملنا استاد ہوتا نا؟ اس کے لیے شادی رشتے لگانے والے حاضر ہے خدمت کمیشن کے واسطے۔ کون سی ایسی لڑکی ہوں گی جس کو عالیشان شادی دیکھ کر خواہش نہیں ہوتی کہ میرا باپ بھی کاش ایسا ہوتا، ایسی شادی کرتا؟ اور کون سا ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کی حسرت کو پوری کرنے کے لیے چوری نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کچھ بھی کرے گا، قتل کرے گا؟ یہ سوسائٹی میں حسرتیں، آرزویں پیدا کرنے والے اصل مجرم ہیں۔ ہم ان کی بات نہیں کریں گے، ہم ان کی بات کریں گے جو ایسی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ جو لوگ بڑی بڑی شادیوں میں شرکت کر رہے ہیں، رخصہ قبول کر رہے ہیں، وہ حدیث یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی بستی پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا اور فرشتوں نے کہا وہاں پر بہت نیک آدمی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب ہمارے حکم ٹوٹتے تھے تو اس کو غصہ نہیں آتا تھا، اس کو سب سے پہلے پنش کرو۔ ایسی شادیوں کا رخہ جب آپ کے پاس آئے، جو شادی ہمارے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، آپ کے چہرے پہ اگر غصہ نہ آئے، آپ نے اگر ان سے معافی نہیں چاہی کہ میں نہیں آؤں گا، تو پھر یہ ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ضمیر کے مر جانے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نوشا کو، جس نے ایک مجاہدانہ نکاح کیا ہے، ان نوشا کے خاندان، ان کے والدین کو، دلہن کے والدین کو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، خوشحالی نصیب فرمائے۔ ایک عظیم سنت کو زندہ کیا ہے، اللہ ان کے گھروں میں سنتوں کو زندہ رکھے۔ آپ میں سے سب سے ریکویسٹ ہے
کہ ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کیجئے کہ یہ کوئی معمولی سنت قائم نہیں ہوئی ہے، اس دور کی سب سے بڑی سنت ہے۔ وآخر دعوانا ان اس طرح الحمدللہ۔ کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کلک کیجئے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجئے۔